تو میں نے ایک جملہ پڑھا، کیونکہ دوست ہے، اللہ کے دوست ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے دوست ہیں، تو ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں بات کیسے شروع کروں، تو ایک لائن میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، اب یہ میری لکھی بھی نہیں ہے، کسی کی ہے۔ تو جب میں نے لائن پڑھی تو میں نے کہا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کون کس کی مدد کرتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں، مدد تو کرتے ہیں۔ میں نے بیان کے سٹارٹ میں کوئی اچھی لائن بولنی تھی، تو یہ جس کی لائن میں نے پڑھ لی اس نے میری مدد نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اپنی بات پہنچاؤں، لیکن بات پہنچانا مشکل ہے، اگر میں بغیر مائک کے پہنچاؤں گا، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو جس نے یہ مائک بنایا اس نے میری مدد نہیں کی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پنکھے چل رہے ہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، کیا اس لائٹ بنانے والے نے ہماری مدد نہیں کی؟ دے آل آر ہیلپ فل ٹو اس، وی ہیلپ ایچ ادر۔ اس بندے کی بات تھی، وہ کہتا کہ دوست آئینے اور سائے کی طرح ہونا چاہیے، سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیسی بات ہے، مجھے بتائیں کیسی بات ہے، سوار کریں ذرا اپنے ذہن پہ اس کو۔ دوست آئینے اور سائے کی طرح ہونا چاہیے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ دوست بھی جھوٹ نہ بولے، اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا تو وہ دوست بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جب میں خوش ہوں، میں جیت جاؤں، وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوں، گولڈ میڈل مجھے مل گیا ہے، اس وقت وہ دوست کے یہ میرا دوست ہے، دیکھو جیت گیا ہے۔ اور جب میں مصیبت میں ہوں، گرا ہوا ہوں، مر رہا ہوں، اس وقت کہ میں تیرا دوست ہوں، میں تجھے بچاؤں گا۔ دس از دا ڈیفینیشن آف اے گڈ فرینڈ۔ دوست کا لفظ بہت گہرا ہے۔ کہتا دوست کا مطلب کیا ہے؟ کہا نادان، دوست ہی تو وہ رشتہ ہے کہ اس میں مطلب کوئی نہیں ہوتا، مطلب آ گیا تو دوستی کہاں کی؟ تو ایک ایسا دوست زندگی میں ضرور رکھیں جو آپ کو تھپکی دیتا رہے، جگاتا رہے، اٹھاتا رہے، آپ ٹوٹ جائیں آپ کو جوڑ دے، آپ بکھر جائیں آپ کو سمیٹ دے، آپ گر جائیں آپ کو اٹھا دے، آپ کو یاد دلاتا رہے کہ بیٹا تیرے بڑے خواب ہیں، تو نے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اور اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کرے۔ تصوف اینڈ سائنس سیمینار کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جس کا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط ہے، وہی بندہ صوفی ہے، وہی بندہ ولی ہے، بندہ ہی وہی ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، آپ تھوڑی دیر ساتھ رہنا، آپ نے میرے 5 منٹ پورے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بنایا تو مچھلی کا رشتہ پانی کے ساتھ رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے پودے کو بنایا تو پودے کا رشتہ زمین کے ساتھ رکھا، مٹی کے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں سے کیا فرمایا؟ فرشتوں میں بندے کو بنانے لگا ہوں اور بڑے ٹھیک طریقے سے بناؤں گا، اور بنانے کے بعد اپنی خاص روح اس میں پھونک دوں گا، پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ تعلق دیکھیں، مچھلی کا اور بندے کا تعلق کیا ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیں، مچھلی اور پانی کا تعلق کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال دیں مچھلی مر جائے گی۔ پودے کا اور مٹی کا تعلق کیا ہے؟ مٹی سے پودے کو نکال لیں تو پودا مر جائے گا۔ یہی اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، کنیکشن مضبوط نہیں ہے، بندہ مر گیا، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑا دولت والا ہے، شہرت ہے، اگر کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا بندہ مرا ہوا، وہ اس کی روح میں وہ تازگی نہیں ہے، وہ بشاشت نہیں ہے، وہ پرپز آف لائف نہیں ہے اس کا۔ We need a natural environment to grow. If it comes to plants, then their natural environment is oxygen, nutrients, post, sunlight and soil. ایک پودے کو کیا کچھ چاہیے؟ آکسیجن، سورج کی روشنی، کھاد، اب وہ آب و ہوا مل گئی تو وہ گرو کر جائے گا۔ ہمارا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق۔ اگر یہ نہیں ہوگا تم گرو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، اگر مچھلی پانی سے نکل آئے، پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پودا مٹی سے نکل آئے، مٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مچھلی نے اور پودے نے برباد ہو جانا ہے۔ پوری دنیا کے 8.5 ارب لوگ اگر اللہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندے نے برباد ہو جانا ہے۔
Remember, your connection with Rabb should be so strong. فرماتا میں تمہارے دل کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ جگولر وین ہے یہاں پہ جا رہی ہے. This is one of the biggest. The entire flow of blood from your lower body to the upper is from this special vessel. میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اور فرمایا میں تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہوں. مجھے بتائیں یہ شہرت جو ہے اس کا تو دیگر اعضاء کو بھی نہیں پتا, یہ تو چھپی ہوئی ہے یہاں پر. اور دل میں اٹھنے والے وسوسے یہ تو میرے ماں باپ کو, میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا. شکل سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں ہم کہ یار یہ کیا سوچ رہا ہوگا, ہمیں دل کے وسوسوں کا نہیں پتا. یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اٹس یو اینڈ می, بس یہ تم اور میں ہوں. اے میرے بندے تو ہے اور میں ہوں, بس یہ ہم دونوں ہیں. اٹس یو اینڈ می. یار سوچو تو صحیح, جب ماں کے وجود کے اندر ایک انسان آ جاتا ہے تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا, ماں کو نہیں نا پتا, وہ ایک سیل ہے ابھی. آج میرے جسم میں 30 کھرب خلیے ہیں, 30 ٹریلین سیلز. اور وہ جب ایک خلیہ جب زائگوٹ بنا, اور ایک خلیہ جب دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں تھی, سننے کے لیے کان نہیں تھے, دھڑکنے کے لیے دل بھی نہیں تھا, سوچنے کے لیے دماغ بھی نہیں تھا, ماں کو بھی نہیں پتا تھا, اس وقت بھی رب کی رحمت تم پہ سایہ فگن تھی. 8-9 دن کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HCG, یہ خون کا ٹیسٹ ہے, اس میں پریگننسی کا پتہ چلتا ہے. اور 10 سے 12 دن میں خون پیشاب میں یورین کے اندر پریگننسی آتی ہے. اب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر بچہ آ گیا. ویسے عام طور پہ 4 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے, جب پہلے پیریڈ مس ہوتے ہیں تو 4 ہفتے بعد پتہ چلا اس کو, لیکن اندر تو ہو گیا ہوا کام, شروع ہو گیا ہوا نا. تمہیں کچھ بھی بنانا ہے, تمہیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے, چاہے سوئی بنانی ہے, چاہے بوئنگ 747 بڑا جہاز بنانا ہے. اور وہ رب ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر صورتیں بناتا ہے, کسی کو نہیں پتا ابھی, اور وہ کام شروع ہو گیا ہے. 3 سے 4 ماہ میں دماغ, دل اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو جاتی ہے. 3 سے 4 ہفتے میں 3 سے 4 ہفتے میں دماغ, دل اور ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو گئی, اور 5 سے 6 ہفتے میں دل کی دھڑکن آنا شروع ہو گئی. 18 سے 24 ہفتے میں بچے نے سننا شروع کر دیا. اب وہ ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ کی گڑگڑاہٹ, اس کے دل کی دھڑکن, اس کے سانس کی آوازیں سن رہا ہے. اور تقریباً 26 سے 30 ہفتے میں اس نے دیکھنا شروع کر دیا. ماں کے پیٹ پہ جو لائٹ پڑ رہی ہے, جو لائٹ میں جاتی ہے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور 17 ہفتے میں اس بچے کے ہاتھ کے نشان بننا شروع ہو گئے. ڈیکٹائلوسکوپی کہتے ہیں اس کو, سگنیچر ہے. پیٹ کے اندر اس کے ایسے نشان بن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی کاپی نشان نہیں ہے. اور 4 سے 5 ماہ میں اس کا گوشت بن رہا ہے, اور اس کے پٹھے بن رہے ہیں, اور اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں. اب جا کے ماں باپ کو تھوڑی محبت ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار کوئی بچہ آ گیا ہمارا, اور دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتاؤ یہ کس مصور کی کام ہے, کس مصور کی کاریگری ہے, اور کس قادر مطلق کا شاہکار تیار ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت وہاں بھی ہے. پھر 40 ہفتے گزر گئے, وہ بچہ دنیا میں آیا, ماں نے اس کو چمٹ لیا, میرا بیٹا, باپ نے چمٹ لیا, میرا بیٹا. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کی آنکھیں دنیا دیکھ رہی ہیں, وہ دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور وہ چل رہا ہے. اب بات بڑھنا شروع ہو گئی, اب دوست بن گئے, اب وہ اسکول آ گیا, اب کالج آ گیا. یاد رکھو اللہ کی رحمت ہی اس کو چلا رہی ہے, اللہ کی رحمت ہی اس کو سلا رہی ہے, اللہ کی رحمت ہی اس کو کھلا رہی ہے. بڑا ہو رہا ہے, کمائی آ گئی, گھر آ گیا, بنگلہ آ گیا, بڑا. اچانک ایک احساس ہوا اس کو, اچانک اس کو خیال آیا, اب یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے. آ رہا تھا نا پہلے, اب چھوٹنا شروع ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ یہ ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, اسکول کے دوست گئے, کالج کے دوست گئے, یونیورسٹی گئی, کسی کا بچہ بھی چلا جاتا ہے, عہدہ گیا, صحت گئی, دردیں شروع ہو گئی. اب پہلے رسک لیتے تھے, اب ڈر لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ, ادھر ادھر دیکھو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بندے یاد رکھ, رب کی رحمت ابھی تیرے ساتھ ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تجھے چھوڑا نہیں ہے, وہ ہے. غور کر, غور کر, کس کس جگہ سے تو نکلا ہے. تیرے رب کی رحمت تیرے ساتھ ہے. تو جتنا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے اللہ پر ایمان رکھا جائے. اللہ کی ٹائمنگ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے.
اللہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے. میں نے بڑی محنت کی جی، آج تک کچھ نہیں ملا. اس کام میں بڑا سرمایہ لگایا، مجھے رزلٹ نہیں ملا. میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، میرے بال سفید ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ طاقت نہیں ہے. وہی بھروسہ رکھو. ڈونٹ سے لائک دس. اللہ کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھو. ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. اس ملک میں نا ایک ٹرین کو آگ لگ گئی تھی، اس میں سینکڑوں لوگ جل کے تباہ ہو گئے، جل کے کباب ہو گئے. تو بعد میں ایک یونیورسٹی نے بہت بڑا واقعہ، یہ ریسرچ کرنا پتہ چلے گا آپ کو. وہ پوری ٹرین کو آگ لگ گئی تھی اور لوگ نکل نہیں سکے، جل گئے اندر ہی. تو بعد میں یونیورسٹی کے لڑکے نے PhD کی اس کے اوپر. تو جا کے ان مسافروں سے ملا جو مسافر اس ٹرین میں نہیں بیٹھے تھے. وہ ایک کے پاس گیا، جا کر پوچھا ٹرین میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اس نے کہا جی اس دن نا میرے کپڑے پہ چائے گر گئی تھی تو میں لیٹ ہو گیا. ایک نے کہا میں بھاگا جا رہا تھا، بس نہیں مجھے ملی. ایک نے کہا میرے بچے کو اچانک بخار چڑھ گیا. ایک نے کہا جی بس میں سوتا رہ گیا، الارم نہیں بولا. کہا ایمان سے بتانا، جب تمہارا بچہ بخار ہوا، جب تمہاری چائے گری اور جب تمہارا الارم نہیں بولا، تمہیں غصہ چڑھا تھا؟ کہا بڑا غصہ چڑھا تھا، ٹرین مس ہو گئی ہے. اس کا تو بڑا غصہ چڑھا تھا. کہا پھر بعد میں؟ کہا پھر بعد میں ہم نے شکر کیا کہ بچ گئے. ایک تمہارا پلان ہے، اس کا پلان ہے. مان لو پلان اسی کا لگنا ہے اور فائدہ بھی تمہارا ہی ہے. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، بس سمجھ لو انہیں اس پلان پر بھروسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ نا اس پلان کو جانتے ہیں. آصف بھائی آج آپ کھڑا کر لیں یہاں پہ، کافی نوجوان ہمارے ایسے ہوں گے جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں، جاپان، امریکہ، انگلینڈ. مجھ سے کسی نے پوچھا سبحان بھائی یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں نا جب، تو اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ان کی نا لائف جس کی مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو دنیا سے نا کوئی خاص قسم کا ایک ہوتا ہے کہ یار دنیا نہیں صحیح. ان کا لائف سٹائل ایسا. اب رہنا بھی دنیا میں ہے، قبر بھی دنیا میں بننی، مرنا ایک دن ہے، جینا تو روز ہے. کیا وجہ ہے؟ جس مرضی کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، بیٹھ جا. آج پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باہر جانا چاہتی ہے. آج جو آؤٹ فلو ہے ہجرت کا، وہ 2023 میں سب سے زیادہ پاکستانی باہر گئے ہیں. اس سے پہلے 1972 میں گئے تھے. 8.5 لاکھ کے قریب مائگریشن ہوئی ہے 2023 میں. اتنی نہیں ہوئی کبھی. وہ ملک جہاں سب سے زیادہ پاکستانی جاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ سعودی عرب. پھر درجہ بدرجہ دوسرے ملک ہیں. اب کیوں جانا چاہتے ہو بھائی باہر؟ پوچھو اس سے، وہ کہے گا جی باہر جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جی وہاں پر بڑی آسائشیں ہیں، لگژری، ڈیوریبلٹی، نیسیسٹی، ہر قسم کی آسائش ہے، امیری ہے، ڈگری بڑی ہے، بڑا کمال ملک ہے جی. وہ کہاں دیکھا جی؟ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا، میرے کزن نے مجھے بتایا، میں نے ریلوں میں دیکھا ہے. اس سے یقین ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس سے لوگوں کی بات پہ یقین ہے، تبھی اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا. وہ وہاں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں آسائشیں زیادہ ہیں، وہاں باغ بڑا ہے اور وہاں پر بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو سمجھ لو جس طرح اس بچے کو اس وعدے پر یقین ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی جنت اس دنیا سے بہت آگے ہے. اب جس کی نظر رحمان کی جنت کے حسن پر ہے، اس کو دنیا کا حسن تو نہیں کچھ بگاڑے گا نا اس کا. اس کو تو یہاں کی ڈگری اچھی نہیں لگے گی، اس کو تو یہاں کے کھانے بھی اچھے نہیں لگیں گے. وہ تو پھر جو کی روٹی کھائے گا، پانی میں بھگو بھگو بھی کھائے گا، کیونکہ وہاں سب کو جو ملنا ہے اور اسٹے بہت کم ہے. تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، ان کا سب سے بڑا جو ایسپیکٹ ملے گا، یہ دنیا میں دل نہیں لگاتے. یاد رکھنا، یہ اس کو پڑاؤ سمجھتے ہیں کہ گزرنا ہے. ہیو یو ایور بین ٹو ICU؟ آپ انٹینسو کیئر یونٹ میں گئے کبھی؟ ICU ٹوں 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 چل رہا ہوتا ہے، 10 نالیاں لگی ہوتی ہیں، 8 نرسیں یا 5 ڈاکٹر ہیں، LFT RFT CBC لاؤ، الٹرا ساؤنڈ لاؤ، ایکس رے مشین لاؤ. ICU میں بندہ کب جاتا ہے؟ سرجری کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، یا اس کو لائف سپورٹ چاہیے، ڈائلیسس ہونے اس کی کڈنی کے، یا اس کو وینٹیلیٹر لگنا ہے یا ایمبو بیگ لگنا ہے، یا اس کو کچھ 3-4 آرگن انوالو ہو گئے ہیں، پھیپڑا بھی خراب ہے، گردہ بھی خراب ہے، اب اس کو ICU میں لے کر جائیں گے. ICU کے باہر کھڑا ہوا بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم تیار ہیں. ایسا ہی ہے. بس سمجھ لو یہ اللہ والے نا اس دنیا میں اپنے آپ کو ICU میں سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے.
ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں سے عقیدت بھی رکھیں اور اس رتبے پر پہنچنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیں سارے کے سارے، آپ کو یقین ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ یقین ہے؟ اور جب آپ جائیں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کو ڈول تو نہیں دیا جائے گا نا کہ لے جاؤ؟ جب آئے تھے تو، جب جائیں گے تو کچھ، تو اس کا مطلب بیچ میں جو کچھ ملا وہ فائدہ ہی ہے، فائدہ ہی ہے نا پھر تو، جو کچھ ملا بونس ہے۔ اور یہ میری بات سن لینا کہ جب جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ جانے سے پہلے نا ایک دفعہ اپنے آپ کو سمجھا لینا یہ کہ واقعی ساری ڈگری، سارا پیسہ، ساری گاڑیاں، سارے مکان، بینک بیلنس، حسن، شہرت، عہدہ، ایک بھی چیز میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ ابھی آج رات بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھا لینا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر جو وقت آ گیا نا اور آپ نے پہلے اپنے آپ کو سمجھایا نہ ہوا تو دکھ بڑا ہونا ہے، تکلیف بڑی ہونی ہے۔ یوگسلاویا کے ہوگو شاویز کی طرح 25-30 سال تک حکمران رہا ہے وہ، اور جب مر رہا تھا کینسر سے اسے پوچھا، اس نے کہا I don't want to die، میں نے بھی حکومت کرنی ہے، میں نے رہنا ہے ابھی۔ ڈاکٹرز نے کہا No, you have to go, humans die، تمہیں جانا پڑے گا، بندے مرتے ہیں۔ تب پریشانی بڑی ہوگی۔ اور اللہ والوں کے لیے جو موت ہوتی تھی نا، یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا تھا، وہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو بیوی نے کہا ہائے افسوس کی بات، آپ نے کہا ہائے خوشی کی بات۔ پوچھا خوشی کی بات کیسی، آپ تو جا رہے ہیں؟ کہا کل میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، کل میں اپنے ابو بکر سے، اپنے عمر سے ملنے جا رہا ہوں۔ یعنی ان کا پرسیپشن ہی اور ہے، سوچنے کا انداز ہی اور ہے۔ سوچنے کا انداز بدلو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یور برین، میں آپ کو صحیح بتاؤں، لکھ لو میری ایک بات، یہ بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں میں، آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی سائنس بتانے لگا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، the biggest battleground in your life and then on this earth is your mind۔ اس دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ، دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ وہ آپ کا دماغ ہے۔ کتنی لڑائیاں اندر اس کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ڈر آپ نے پالنی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بڑھ رہے ہیں ڈر، کچھ نہیں ہونا، ڈرتے جا رہے ہو، بس کچھ نہیں ہونا، ڈرو نہیں۔ And there is a blind spot in your eye، آپ کی آنکھ میں نا ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سمجھنے کی کوشش کرنا، بات پڑھی لکھی سی ہے یہ، آنکھ میں نا ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے۔ یہ آئی ایم واکنگ ہاف بلائنڈ، میں آدھا اندھا ہوں اس وقت، ہم سب، ایک گیس ہے، یہ سب نظر آ رہا نا، یہ گیس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف آنکھ کے اندر ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے اتنا سا، جو کہ صحیح چیز دکھا رہا ہے، باقی سارا بلر ہے، باقی سارا دھندلا ہے۔ وہ دماغ اس گیپ کو فل کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کوئی حقیقت پینٹ اپ ہوئی ہوئی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ویسے تو 578 میگا پکسل پر آنکھ کام کرتی ہے، اور آئی فون 17 جو بھی نیا آیا اس کا 50 میگا پکسل ہے۔ ہماری آنکھ 1 کروڑ رنگوں میں فرق بھی کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم معذور ہیں، ہماری آنکھ سارا نہیں ہمیں دکھاتی۔ وی ہیو اے بلائنڈ اسپاٹ، صرف اتنا سا ٹھیک نظر آ رہا ہے، باقی سارا دھندلا ہے، ہمارے دماغ نے اس کو فل کیا ہوا ہے، اور اتنی بہترین انداز سے فل کیا ہوا ہے کہ مجھے پوری پکچر نظر آ رہی ہے نہیں یہ پکچر، یہ گیس ہے، ایک اندازہ ہے بس۔ ہم سے بہت زیادہ تیز آنکھیں وہ شہد کی مکھی کی ہیں، بٹر فلائی کی ہیں، اور مینٹس کی ہیں، پرانس کی ہیں، شرمپس کی ہیں۔ ہم انفرا ریڈ نہیں دیکھ سکتے، انفرا ریڈ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، سانپ کو باقاعدہ انسان کے جسم سے نکلتی ہوئی گرمی نظر آتی ہے، اور تتلی کو باقاعدہ پھولوں کے اوپر الٹرا وائلٹ ریز نظر آتی ہیں۔ اس دنیا کو شہد کی مکھی ہم سے زیادہ دیکھ رہی ہے، ہمیں اتنا نظر نہیں آ رہا، ہمیں صرف زندہ رکھنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے، یہ فلٹر ہو کے سارا ہم تک پہنچ رہا ہے۔ دس از آل فلٹرڈ، دس از ناٹ ریئل۔ 20 ہرٹ سے لے کے 20,000 ہرٹ تک ہمارے کان سن سکتے ہیں، اس کے اوپر یا نیچے کی آواز نہیں سن سکتے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کتنا کچھ ہے جو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کتنی آوازیں ایسی ہیں جو ہم تک کہیں آئی نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اعجاز ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کا پاسورڈ دے دیتا ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں کھل جاتی ہیں. یعنی یہ دنیا ساری یہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے. دس از آل پاس ورڈ پروٹیکٹڈ. دنیا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. جس طرح گیم میں اگلا لیول ہوتا ہے تو آپ اگلے لیول تک کیسے جائیں گے جب آپ کو پاس ورڈ مل جائے گا. ایوری تھنگ از پاس ورڈ پروٹیکٹڈ. چیٹ کوڈز ہیں. امیر خسرو آئے, ان کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا. خواجہ بختیار کاکی سے کہنے لگے حضور آپ کے لیے لے کر آئے. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو لے جا. کہا نہیں آپ رکھ لیں, میں آپ کے لیے لے کر آؤں. تو رکھ لے, تجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے. اب درباری شاعر تھے, ان کو تھوڑی سی آ گئی, جنگ بھی جیت کر آئے ہوئے تھے. کہنے لگے میرے پاس حضور اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, میں تو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. خواجہ بختیار کاکی کی گھاس پھوس کی بنی ہوئی کٹھیا تھی جس میں مٹی کا فرش تھا. آپ نے اس کی گردن پیچھے سے پکڑی اور سیدھی طرف موڑ دی. جب گردن مڑی اس نے دیکھا کہ اس مٹی کی کٹیا میں سونے چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں, اور فرمایا سن لے اے بندے, رب نے ہمیں محروم نہیں کیا لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اٹھ گیا نا پاسورڈ, سیکنڈ میں کھول دیا پاسورڈ انہوں نے, اور انہوں نے دیکھ لیا. اللہ کے نیک بندے طاقتور ہیں, یہ مانو. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں. یو نو نیگیٹو از مور امپورٹنٹ. نیگیٹو, ہاؤ ٹو ہینڈل نیگیٹو. نیگیٹو بڑا ضروری ہے. آپ کو نیگیٹو کا پتہ ہونا چاہیے, منفی کیا چیز ہے. اگر آپ کو منفی کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کو ٹیکل کیسے کریں گے. لرن ٹو ہینڈل نیگیٹو. منفی کا پتہ کریں ورنہ منفی آپ کو پروکریسٹینیشن میں ڈال دے گا. قرآن مجید میں 70 بار شیطان کا ذکر آیا اکیلا, اور اگر صاحب کے اور لاحق کے پریفکس اور سفکس ملا لیے جائیں تو یہ کوئی 88 بار ذکر بنتا ہے. شیطان کون تھا, شیطان کیسے بنا, شیطان نے کیا حرکتیں کی, شیطان کے حملے کیا ہیں, سارا لکھا ہوا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ منفی یہ ہے, دیکھ لو پھر اس سے بچو. اور یہ بھی بات سن لینا, پتے کی بات ہے, یہ زنجیر ہے, سمجھو یہ زنجیر ہے. دیکھیے زنجیر ایسے کر کے بنے ہوتے ہیں, کڑے بنے ہوتے ہیں, یہ زنجیر ہے. آپ کا دشمن یعنی شیطان کبھی بھی پوری زنجیر لے کر نہیں آئے گا کہ ادھر آ بندے میں تجھے باندھ دیتا ہوں, ادھر آ تجھے باندھ دوں, تجھے طلاق کراؤں, تجھے بینکرپٹ کراؤں, تجھے فضول خرچی کراؤں, تجھے گندی فلمیں دکھاؤں, ادھر آ. زنجیر لے کر کبھی نہیں آئے گا. اور اگر زنجیر لے کر آ بھی گیا نا تو آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ زنجیر میں پھنسیں گے نہیں. تبھی وہ زنجیر نہیں لے کر آتا, وہ صرف زنجیر کا ایک کڑا لے کر آتا ہے اور جھلک دکھاتا ہے, باقی زنجیر آپ خود بناتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, یہ بددین قسم کے لوگ, یہ گناہ گار لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں گے اے مالک ہمارا قصور نہیں ہے, شیطان کا قصور ہے, یہ میں ورگلا رہا تھا. شیطان سے پوچھا جائے گا, شیطان کہے گا ایسی بات نہیں ہے, میں نے تیلی دکھائی تھی, پامبڑ اس نے خود مچایا تھا, میں نے صرف اشارہ کیا تھا, بھاگ کے تو خود آیا تھا. یہ تو جب شیطان کو اتنی طاقت مل گئی ہے نا, طاقتور, وہ طاقتور تو ہے. کیسے طاقتور ہے؟ آپ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. شیطان آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ابھی. شیطان دیکھ رہا ہے آپ کو, آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ تو بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ آپ کی ناک میں رات بسر کر رہا ہے, رات میں آپ کے بنڈل باندھ دیتا, خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے, اور دوڑ سکتا ہے. یہ دوائی جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی خون کے ساتھ ہی دوڑتی ہے نا. پاؤں میں میرے درد ہو رہا ہے, میں منہ سے دوائی کھا رہا ہوں, پاؤں کی درد کیسے ٹھیک ہو گئی؟ خون میں گئی, میٹابولائز ہوئی لیور میں, پھر سرکولیشن ہوئی, وہاں جا کے اس نے ٹھیک کیا. شیطان بھی دوڑتا ہے. تو جب شیطان کو اتنی طاقتیں ملی ہیں تو جن لوگوں نے ہمیں اس شیطان سے بچانا ہے, جو نیک بندے, ان کو طاقتیں نہیں ملی ہوں گی. یہ کیسی بات ہے؟ نیک بندے آپ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولی سے جنگ کرو گے تو میرا اعلان جنگ ہے. یہ فرض ادا کرتے ہیں, پھر نفل سے میرے قریب ہوتے ہیں. میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں ان کا کان بن جاتا ہوں, میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں, میں ان کا پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. پیر کیسا بنتا ہو؟ مطلب پیر تو نہیں رب تعالیٰ بن سکتا ہو, تو اعضاء ہے, لیکن پیر, یہ مثال اس کی ہے, یہ جو آصف بن برقیہ تھے یہ پرانے دور کے ولی تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے, ان کے زمانے کے ولی تھے. کوئی 2500 کلومیٹر بنتا ہے فلسطین سے یمن. یمن میں بیٹھی بلقیس اور وہاں اس کا تخت,
اور تخت اس کا اٹھانے کے لیے میرا خیال آج سب سے بڑا کنٹینر چاہیے ہوگا، اور پھر اس کو چائنا سے لوڈ کرائیں، اور پھر چائنا سے لوڈ کرا کے اس کو یہاں بھیجیں، پھر یہاں سے اس کو کتنے بندے اٹھائیں اور اٹھا کے پاکستان میں لے کر آئیں۔ سوچو تو صحیح ایک دفعہ، اور کہا کون لے کر آئے گا؟ پلک جھپکتے میں وہ لے آئے۔ اب اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے نا یہ، تو ان میں طاقت کہاں سے آئی؟ اٹس ویری سمپل۔ کوئی بندہ 1 دن سوتا ہے، 2 دن سوتا ہے، 3 دن سوتا ہے، صحابہ کہف 309 سال سو کے زندہ اٹھ گئے۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں آصف بھائی کہ ان کا کتا جو باہر بیٹھا تھا، اب یہ نہ کہ کتے کا ذکر ہوا ہے، آپ بتائیں کتے کے بیٹھنے کے انداز کا ذکر ہوا ہے یار، یعنی کتے کا پوسچر، کتا نجس جانور ہے، اور قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ غار کے دانے پر پاؤں، اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ کتا یہ بڑا وفادار جانور ہے۔ یو کے اندر جو آدھی عوام ہے نا، ان کے پاس کتے بلیاں ہیں، آدھے لوگوں کے پاس ہیں، تو سکے ماں باپ کو گھر نہیں رکھتے، کتے بلیوں کو گھر رکھتے۔ میں نے ریسرچ پڑھی کہ کیوں رکھتے ہیں، تو وہ ریسرچ کا تھا کہ کتا نا بہت لائلٹی اس میں بہت ہے۔ آپ اخبار لینے بھی باہر جائیں گے نا، اخبار لینے باہر گئے آپ، پھر واپس آئیں گے، کتا تب بھی آگے بڑھ کے آپ کو نا گریٹ کرے گا، آپ کو ویلکم کرے گا، شکایت کوئی نہیں کرتا، نہ جھڑکتا ہے، نہ دخل اندازی کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو جو دخل اندازی کرے، اصلاح کرے، وہ اچھا نہیں لگتا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ساری باتیں مان لیتا نا یہ بھی نہیں کہتا موبائل نہ دیکھو، موبائل خود لا کے دیتا، بلکہ پکڑ کے لا کے دیتا۔ تو وہ کتا ہے، اس نے کیا کیا تھا، تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ جا رہے تھے تو انہوں نے منع کیا کہ بھی کتے ہو تم نہ ہو، ساتھ تم نہ ہو، تم بھونکو گے، تمہاری عادت ہے بھونکنا، اور تم بارے بھونکنے سے کھوجی ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو کتے نے اپنا منہ پھیرا اور انسانی آواز میں کلام کیا کہ میں آپ کی خاطر اپنی عادت بدل لوں گا، میں بھونکوں گا نہیں۔ یعنی نیک بندوں سے وابستہ نہ ہو، اپنی گندی عادت بھی بدلو۔ قطمیر نام ہے کتے کا۔ قطمیر ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ صرف نیک بندوں سے میں وابستہ نہیں ہوا، میں نے اپنی عادت ہی، کتے کی گندی عادت تو بھونکتا ہے، عادت ہی بدلی میں نے اپنی، اور اب اس کو قرآن میں پریزرو کر دیا گیا، اس کی اس بیٹھنے کی بات کو، وہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ جی یہ کتا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ تو تعلق کی اتنی بڑی برکت ہے۔ اب مثالیں کس کی دیتے ہیں؟ نیک بندوں کی مثالیں نہیں دیتے، اور کس کی مثال دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں کس کی مثال آپ دیں گے؟ میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا ایک ایسی ہستی کے بارے میں، وہ بھی نیک بندے ہیں۔ جرجا نام تھا جنرل کا، مسلمان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، تو جنرل اوپر سے آیا، کہتا ہو بھائی ادھر آؤ، لڑائی نہیں کرنی، ہم نے لڑنے نہیں آئے، صرف نا اپنے سپہ سالار کو ادھر بھیجو، ذرا امیر جو ہے نا تمہارا اس کو بھیجو۔ وہ جب آ گئے تو کہنے لگے بھائی لڑائی تم سے کر ہی نہیں سکتے، مجھے صرف اتنا بتاؤ تم ہو کیا؟ ایک جنگ بھی نہیں ہارے آج تک، ہم نے سنا ہے کہ تم 300 بندے لے کے جاتے ہو، 3000 لے کے جاتے ہو، 2 لاکھ کو مار کے آ جاتے ہو، بھائی صرف اتنا بتاؤ کہ سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں کوئی اللہ کی تلوار دی ہے لا کے، تو تم اس تلوار سے لڑتے ہو؟ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ سے کوئی تلوار لا کے دی ہے؟ کہنے لگے تو نے غلط سنا ہے، اللہ کی کوئی تلوار نہیں ہے، میں خود اللہ کی تلوار، میرا نام خالد بن ولید ہے۔ ٹاپ 5 جنرلز ان دا ورلڈ، دنیا کے ٹاپ 5 ملٹری کمانڈرز میں خالد بن ولید کا نام آتا ہے۔ ان کو پڑھیں، نیک بندوں کو پڑھیں گے تو کام بنے گا نا۔ تو یاد رکھیں میرے محترم سامعین کرام، بیان کو سمیٹ رہا ہوں میں، کہ آپ نے نیک بندوں کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا ہے اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ انعمت علیہم، وہ جن پر انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، وہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ ان دونوں کو آپ نے مینج کر کے آگے چلنا ہے، مینج کر کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو بلا شبہ یہ نیک بندے، اللہ کا ان پہ ایسا کرم ہوتا ہے
کہ یہ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتے ہیں، اللہ دنیا ان کے نام کر دیتا ہے۔ داتا صاحب جب لاہور میں آئے تھے تو لاہور میں ان کا کوئی چاچا ماما تایا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ پیر صاحب لاہور کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے کتاب میں پڑھا لکھا ہے کہ جی لاہور ملتان کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا پنڈ تھا، کیونکہ ملتان میں تو بہودین ذکریہ ملتانی موسیٰ پاک تھے نا، تو یہ چھوٹا سا پنڈ تھا، تو مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہاں تو میرا حسین زنجانی میرے پیر بھائی ہے۔ تو ان کے پیر صاحب نے فرمایا کہ تو چلا جا، تجھے یہی حکم ہے۔ تو جب وہ یہاں تشریف لائے تو لاہور کے گیٹ بنے ہوئے تھے، گیٹ سے میرا حسین زنجانی کا جنازہ باہر آ رہا تھا۔ پھر داتا صاحب کا کوئی جاننے والا یہاں نہیں تھا، وہ تو افغانستان کے رہنے والے ہیں، لیکن آج پوری دنیا لاہور کو داتا نگر کہتی ہے۔ اجودھن یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں بابا فرید گئے تھے، اور بابا فرید وہاں پر گئے، وہاں کے لوگوں کے دل زیادہ کالے تھے، پتھر اتنے کالے نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر جو کام کیا، ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو پاک پتن بنا کر آ گئے۔ اب دیکھ لیں، اللہ والوں کے نام زمین ہو جاتی ہے۔ میں گیا ہوں پاک پتن اور اس کے سائڈ کے علاقوں میں، وہاں ایک علاقہ ہے وہ پاک پتن سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہاں بسیں وغیرہ ساری رات چلتی ہیں، لیکن پاک پتن کی اپنی اٹریکشن ہے، اپنا ایک رول ہے اس کا۔ تو میری ایک عادت ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں جب بھی کسی مزار شریف پر جاتا ہوں نا، میں وہاں جانے سے پہلے صاحب مزار کے بارے میں پڑھتا ضرور ہوں کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے، کیوں یہ نمایاں ہوئے ہیں آج۔ بندہ اپنے دادا پر دادا کی قبر یاد نہیں رکھتا، ان کی قبریں کیوں آج بھی اتنی زیادہ بھری رہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ باقی بات یاد رکھنا، میرا کانسیپٹ کلیئر ہے، میرا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ میں اگر ایک مزار شریف پہ جا رہا ہوں تو کس نیت سے جا رہا ہوں۔ اگر تو میں میرے ساتھ ہو ادھر، اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مزار والا ہی دیتا ہے تو مجھے مزار جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ مزار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ مزار والا ہی دیتا ہے تو پھر یہیں میں فارغ ہو گیا ہوں۔ اور اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ اللہ دیتا ہے، ان کی صفت عطائی ہے کہ اللہ سے لے کر یہ دیتے ہیں، جب مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہی از دا اونلی ون، اس نے اسلام دیا مجھے، اس کا ریلیجن ہے، وہ خالق و مالک ہے، باقی جو کچھ ہے اسے لے کر دیں گے۔ لیکن اتھارٹی ہوتی ہے ایک بندے کی نا اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی کو چیلنج نہیں ہم کر سکتے۔ جس طرح آپ ٹرین کی پٹری جا رہی ہے، آپ ٹرین کو روک کے دکھائیں کہیں پہ، رکے گی؟ ہاتھ دے روکے نہیں رکتی نا، اسٹیشن پہ رکتی ہے۔ اس طرح اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن یہ مزارات، یہ مساجد، یہ اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق اس طرح کا رکھا جاتا ہے۔ تو لسٹ بنائیں آج جا کے، اللہ کے نیک بندوں کو فالو کریں۔ دین اسلام بہت پیارا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام دیا اس میں نیک بندوں کی بڑی قدر ہے۔ پچھلی امتوں میں صرف نبی تبلیغ کرتے تھے، اس امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اور ہم صحیح طرح کام یہ کر نہیں رہے۔ بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی یہ بتائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا سب سے بڑا کیا ان کا ایک رول تھا، کیا ان کی پہچان تھی؟ میں نے کہا ایک تو سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، نبی پاک نے ان کو نوازا ہے، ٹھیک ہے، صحابی کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عشق مصطفیٰ کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ تھی۔ ان کے نزدیک عشق کی تعریف اور تھی۔ کہتے کیا تعریف تھی؟ میں نے کہا وہ نبی پاک کو دیکھتے تھے، دیکھ کے ان کی اداؤں کو یاد کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے۔ یہ 4 سٹیپ تھے: زیارت، سیکھنا، عمل کرنا اور آگے پھیلانا۔ اب مجھے بتائیں ہم یہ چاروں کام کر رہے ہیں؟ دیکھ تو ہم سکتے نہیں ہیں، لیکن باقی چیزیں تو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل کہاں ہے؟ مجھے بتائیں مشکل کہاں ہے؟ مشکل کہاں ہے؟
کچھ کام ایسے ہیں جو کہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ نبی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نبیوں کے بھی امام ہیں، لیکن باقی زندگی تو بڑی سادہ سی ہے، بالکل ریگولر لائف ہے، بالکل ریگولر لائف ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو میرے نبی پاک کر سکتے ہیں، کوئی اور نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کیونکہ یہاں کھڑا ہوا ایک آئی جی پولیس ہو جائے یا یہاں پہ کھڑا وارڈن ہو جائے، جا کے اس کو ذرا کچھ کہہ کے دیکھو، بتائے گا میرا عہدہ کیا ہے، تو نبی پاک کا عہدہ کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ جاؤ معراج میں جا کے دکھاؤ، قرآن پاک جیسا کچھ اترے تمہارے اوپر؟ کسی پر نہیں اترا۔ لیکن یہ کچھ چیزوں کے علاوہ جو کہ ضروری ہیں، باقی لائف تو بالکل نارمل ہے۔ نبی پاک کی ولادت ہوئی، والد صاحب نہیں تھے، جو اکثر کے نہیں ہوتے، تھوڑے عرصے بعد والدہ بھی نہیں تھی، اکثر کی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد تجارت آپ نے چھوٹی عمر میں سٹارٹ کر دی، لوگ کام شروع کر دیتے چھوٹی عمر میں۔ اس کے بعد نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، یعنی اپنے مشن کا آغاز کیا۔ تو جب بھی کوئی مشن کا آغاز کرتا مصیبتیں آتی نہیں، نیا کاروبار شروع کرو نہیں چلتا، مصیبتیں آئیں، آلام آئے، اپنے بچے اپنے سامنے فوت ہوئے، بالکل ایک ریگولر لائف ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کیا نام ہے سوسائٹی کا؟ پنجاب سوسائٹی ہے۔ نبی پاک کی جو فیورٹ غذائیں ہیں، نبی پاک کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی مارکیٹ میں ملتی نہیں ہیں۔ جاؤ جاؤ، انار نہیں ملتا، دودھ نہیں ملتا، شہد نہیں ملتا، کھجور نہیں ملتا، یا آپ کو جو نبی پاک کی فیورٹ غذائیں پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے ملیں گی، جنت میں ہوں گی، وہاں تو وہ اس لیول کی ہوں گی، یہاں بھی ساری موجود ہیں۔ ٹوٹل پریکٹیکل لائف، ٹوٹل پریکٹیکل لائف۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن پاک کھولتا ہوں میں، قرآن پاک میں ایک سورت، اس کا نام ہے سورہ مریم، ہے مریم کس کی والدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ الزام لگایا تھا یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے، آج بھی کئی لگانے والے ہیں، پوری لابی پڑی ہوئی ہے، یہ کہاں سے، اللہ کی کتاب نہیں، خود لکھی انہوں نے۔ او بھائی، جو کتاب لکھتا ہے وہ کم از کم اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے پورے بایو ڈیٹا، میں کہاں پیدا ہوا، کیا ہوا، سارا وہ تو لکھتا ہے۔ پوری کتاب میں تو کہیں نہیں ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نام پاک بھی نہیں ہے، والدہ کا نام بھی نہیں ہے، نبی پاک کا نام 6 دفعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 دفعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر فرشتے نے کہا کہ آپ کے یہاں بچہ ہوگا اور باپ کے بغیر ہوگا، یہ 2 دفعہ بات کی گئی ہے، انونسیشن ہے، یہ تو ان کی کتابوں میں نہیں اتنی دفعہ بات کی گئی۔ حضرت مریم کے بارے میں کہا گیا تم چنی ہوئی عورت ہو پوری دنیا میں، اتنی عزت نہیں سمجھ رہے بات؟ اپنی کتاب ہے تو کم از کم پیدا جس شہر میں ہوئے پیدائش کا حال تو لکھو، یا آخر کہاں ہوا، وصال ظاہری کہاں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، سب کے ماں باپ کا نام نہیں ہے جی بات کا نہیں، بتاؤ سچائی کا معیار دیکھو، کتاب حیات ہے، انہی نبیوں کا جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہی کے پیغام کو فائنل ٹچ دینے آئے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں۔ نبی پاک کے بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے نا، سورج گرن لگا، ادھر میرے ساتھ رو ذرا، سورج گرن لگا۔ اب مجھے بتاؤ، آج بھی کوئی فوت ہو جائے تو ریفرنس نہیں کرتے، وہ تو بیچارہ بالکل ہی تھک گیا نا، بہت زیادہ دکھ میں ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ایسے ہوا ہوا کہ بیٹا فوت ہو گیا، آگے کہتے نہیں اس کا بیٹا فوت ہوا، دیکھو آج بارش ہو گئی، ایسے ہوا، وہ بھی ہاں یار وہ یہ ہے، کہہ نہیں ہوتے، سکا بیٹا فوت ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں، ریفرنس نکالے جاتے ہیں، اور لوگ آ کر کیا کہتے ہیں، وہ جی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے نا تو سورج کو گرہن لگ گیا، سورج چھپ گیا۔ بڑا آسان تھا کہنا، ہاں یہی بات ہے۔ یا اس معاشرے میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی، سپرسٹیشن بہت زیادہ تھے، برے شگون لیے جاتے تھے، سفر کا فلاں کا یہ لیا جاتا تھا، تو یہ بات تو کہنا بڑا آسان تھا کہ دیکھو یہ بھی نبوت کی ایک نشانی میں سے آ گیا کہ میرا بچہ گیا تو یہ سورج گرہن لگ گیا۔ لیکن دیکھو ذرا ٹروتھ فلنس دیکھو، اسلام کی سچائی دیکھو، نبی پاک برہم ہوئے، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، گرہن لگنا بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے، کسی کے پیدا ہونے اور مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں قیامت تک کے لیے تمہیں دین دینے کے لیے آیا ہوں، میں صادق اور امین ہوں، کوئی ایسا چکر نہیں، اللہ کی پاکی بیان کرو، بس ختم کرو بات۔ کتنی بڑی بات ہے مجھے بتائیں، یہ دین نا بڑا پیارا ہے، بڑا پیور دین ہے،
اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. عورت کی بات کرتے ہیں کہ عورت کو رائٹس نہیں دیے. میں نے سورہ احزاب کی آیت ہے, ایمان والے اور ایمان والیاں اور صبر والے اور صبر والیاں, اس طرح عورت کو لے کے ساتھ چلے ہیں. ایک ایک جگہ پہ مفتی قاسم کی پوری کتاب میں نے بھی پڑھی ہے, عورت اور قرآن, اتنا رتبہ. چیلنج کر کے دکھاؤ اسلام اور قرآن کو, کسی پہلو سے چیلنج کر کے دکھاؤ. دیر از نو ایسپیکٹ دیٹ یو کین چیلنج. آخری بات کرتا ہوں, دیکھو آپ نے فزکس سیکھنی ہے تو فزیشین کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. آپ نے کیمسٹری سیکھنی ہے تو آپ کو کیمسٹ کے پاس جانا پڑے گا. آپ نے دین سیکھنا ہے تو آپ کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. یہ بات آپ جانتے ہیں. آپ لوگ پنجاب یونیورسٹی کے امپلائیز بھی ہیں, کچھ پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں, سوسائٹی ایسی ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, استاد کے بغیر زندگی ہے؟ استاد کے بغیر زندگی نہیں. ایک استاد ہے وہ کہتا ہے گو اینڈ ڈو اٹ, جاؤ کر کے آؤ. ایک استاد ہے کہتا ہے لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ, آؤ ہم دونوں چلتے ہیں اور کر کے آتے ہیں. میں ایک بندے سے ملتا ہوں, ملنے کے بعد کہتا ہوں یار یہ بڑا زبردست بندہ ہے, یہ والا میں سے مل کے ہوں, بڑا زبردست بندہ ہے. اور ایک بندے سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں میں بڑا زبردست بندہ ہوں یار, کیونکہ اس نے اپنی صحبت سے مجھے بڑا کیا ہوتا ہے. وہ تو بڑا ہے ہی ہے, جس طرح نبی پاک تو نبیوں سے بھی بڑے ہیں, لیکن انہوں نے صحابہ کو بھی بڑا کیا ہے. استاد ڈھونڈو, استاد ڈھونڈو. کتنے تجربہ کار ہو, داڑھی سفید ہو گئی, بہت قابل ہو, نہیں. اف یو آر آن دس ارتھ, اگر آپ اس دنیا پہ زندہ ہو, یو آر ٹیچبل, آپ کو سکھایا جا سکتا ہے, آپ سیکھ سکتے ہو بھی. استاد ڈھونڈو, اور ایسا استاد ڈھونڈو جو آپ کو سچی بات کہے, سچی بات کی طرف لے کر آئے. لیڈر بہت قیمتی ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لیڈر آ گئے جنہوں نے معاذ اللہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کر دی. چلو اس کی تو یہ بدبختی کی انتہا ہے نا, لیکن اس وقت ڈر لگتا ہے کہ جب ایک لابی اس کی تائید میں بول رہی ہوتی ہے تب تھریٹ ہوتا ہے. وہ تو ایک بندہ تھا نا, جنہاں کلٹ تھا, ایک بندہ تھا, اس کے 700 ماننے والے تھے, 700. اس نے بڑی بغیرتیاں کی, بڑی بے شرمیاں کی, پکڑا گیا. اب پکڑا گیا تو اس نے کہا خودکشی کرتا ہوں, لیکن چونکہ 700 لوگ ماننے والے تھے, اس نے پتہ کیا کیا, تاریخ میں بات موجود ہے, اس نے سب کو کمرے میں اکٹھا کیا, ناؤ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ, دنیا ختم ہونے والی ہے, اب ہم سب مل کے خودکشی کر لیتے ہیں. کمرے میں تھے سارے, گیس چھوڑی, 700 گئے اور خوشی خوشی مرے کہ جی اس کے پیچھے مر رہے ہیں. لیڈر یہ چیز ہوتی ہے, لیڈر نہیں کرتے لوگ ایسے. جس کو لیڈر کہہ دیا اب اس کا ہر سیاست ہے ٹھیک نہیں کرتے, کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا, یونیورسٹی تھی بڑی, وہاں ایک بندہ دہریہ سا تھا, عجیب سا تھا, پتہ نہیں پاگل سا تھا. مجھے کہتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں, سب سے اچھے ہیں, اس بات کا ثبوت آپ دیتے ہیں حضرت ابو بکر کی زبان سے, حضرت عمر کی زبان سے, وہ تو ان کے ماننے والے تھے, انہوں نے تو کہنا ہی تھا. مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا بیٹا بیٹھ جا, بیٹھ جا, تجھے بتاتا ہوں کہ تھامس کارلائل نے کیا کہا ہے, تجھے بتاتا ہوں فلپ کے ایٹی نے کیا کہا ہے, تجھے بتاتا ہوں برنارڈ شاہ نے کیا کہا ہے, تجھے بتاتا ہوں گبن نے کیا کہا ہے. ارے بتائیں. میں نے کہا گبن نے لکھا تھا کہ his message was not propagation but permanency. کہتا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب ہے اس نے لکھا تھا انہوں نے صرف پیغام پھیلایا نہیں, جڑوں میں اتار دیا. کہتا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کوئی فوجی انقلاب لے کر آیا, کوئی معاشرتی انقلاب لے کر آیا, کوئی تعلیمی انقلاب لے کر آیا. میرے نبی نے پوری زندگی میں ٹاپ ٹو باٹم سب کچھ بدل دیا, گھروں کے اندر انقلاب چلا گیا. کہتا فلم کی ایٹی نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ لکھتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی ایک بات پڑھتا ہوں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کہتا پھر؟ میں نے کہا اسی نے آگے لکھا ہے کہ میں وہی بات دوبارہ پڑھتا ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ یہ لکھتا ہے کہ ان کے نبی کی بات پہلے جو پڑھی تھی تو ایک پیغام ملا تھا, جب دوسری دفعہ پڑھی اسی بات سے نیا پیغام مجھے ملا. لکھا ہے سارا, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اور تھامس کارلائل کیا لکھتا ہے؟ 1 person single-handedly could weld the wandering Bedouins into one of the most sophisticated nation of the world within a period of less than 1 decade. کہتا ہے 10 سال سے کم عرصے میں
یار مجھے بتاؤ، جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ رہے تھے، رستے میں سراقہ کو جب میرے نبی پاک نے فرمایا سراقہ ادھر آ، تو کن چکروں میں ہے؟ سونٹھوں کے چکروں میں ہے، ادھر آ۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے کیسر و کسرا کو فتح کر لیا۔ وہ کیسر و کسرا یعنی پوٹن اور ٹرمپ فتح کر لیا ہے۔ کیسے؟ ابھی تو مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ابھی تو ایک پنڈ بھی نہیں لگا، ابھی تو ایک دیہات بھی نام نہیں ہوا ہمارے۔ مکے سے تو چلے گئے، مدینہ تو بھی جا رہے ہیں، کیا ہونا ہے وہاں پہ؟ ادھر تو یہودی بہت زیادہ ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کہ سراقہ چھوڑ دے، سو اونٹ ادھر آ جا، وہ کنگن تجھے ہی پہنائے جانے ہیں، دیکھ لیا میں نے، آ جا، ابھی تو مدینے جا رہے ہیں، ادھر سے کنگن آ جانے ہیں، ٹھیک ہے آ جا، تجھے کنگن پہنائے جانے ہیں۔ اتنی بڑی بات کر دی نبی پاک نے۔ 10 سال کے عرصے میں، تھامس کارلائل لکھتا 10 سال کے عرصے میں نا روزانہ 822 کلومیٹر اسلام کی سلطنت میں داخل ہو رہا تھا، روزانہ 822 کلومیٹر ڈیلی۔ کیونکہ جب نبی پاک کا وصال ہوا تو پورا عرب، فلسطین پورا عراق کا جنوبی حصہ، یہ پورا مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا، باقی بعد میں بڑھا ہے۔ کہتا ہے اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا انقلاب نہیں گئی ہوں گی اس میں تو، کیونکہ جب بغداد فتح ہوا تھا تو 1.5 فٹ خون کھڑا ہوا تھا بغداد کی گلیوں میں، 1.5 فٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے، چھپ چھپ کرتے ہوئے جا رہے تھے، مار دیا تھا ساروں کو انہوں نے، تکیے بھی پھاڑ دیے تھے، گوشت کو چبا گئے تھے۔ ہلاکو اپنا خیمہ اندر نہیں لگا سکا، بو بہت تھی، باہر لگایا تھا خیمہ اسے۔ ایک بغداد کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ دنیا فتح ہو گئی، کتنے لوگ مرے بھلا؟ خود حساب لگا کر کہتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کل ملا کے کوئی 250-300 بندہ صرف گیا ہے، اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے ہی از رولڈ بائی ہارٹ، یہ تو مجھے دلوں کے نبی لگتے ہیں، لکھا ہے، لکھا ہے، کہتا ہے یہ نا مجھے دلوں کے نبی لگتے ہیں۔ تو میرے آقا تو نبی بھی ہیں، اور حسن کے بھی نبی ہیں، اور دلوں کے بھی نبی ہیں، اور ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک عالم صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی مجھے، کہتے ہیں ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں نا، کبھی یہ بھی کہا کریں مسلمانوں درود نہیں پڑھو گے تو سانس کیسے لو گے؟ نبی کا ذکر نہیں کرو گے تو زمین پہ چلو گے کیسے؟ تم آئے کیوں ہو؟ تم تو ان کا ذکر کرنے ہی آئے، تمہارے ذریعے وہ ذکر تھوڑا سا اور پھیل جائے، انہیں کیا اس کی پرواہ ہے؟ ان کے تو سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا ایسا سایہ ہے کہ قرآن ان کی نعت بیان کر رہا ہے، ان کا رب ان کا ذکر کر رہا ہے، اور رب کو فنا نہیں تو ذکر کو بھی فنا نہیں ہے۔ تو تم جو درود پڑھ رہے ہو اس میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ان کو تم سے بڑا پیار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب تم پر مہربان ہو جائے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ تم ادھر آ جاؤ تو سمجھو تم ادھر آ گئے ہو، جو تم اس بارگاہ میں آ گئے ہو تو تم ادھر آ گئے ہو۔ رب نے کیا کہا؟ میرے پاس آنا ہے، میرے بندے ہو، میرے پاس آنا ہے۔ کدھر آؤ گے؟ اوپر جاؤ گے؟ اوپر چلے جاؤ، او جیمز ویب ٹیلیسکوپ جہاں جا رہی ہے چلے جاؤ، نیچے چلے جاؤ، دائیں بائیں، کہاں ڈھونڈو گے مجھے؟ کہاں ہوں میں تو رب ہوں۔ ہاں پیارے، یہ جو میرے بندے تیرے پاس آ گئے نا، ان کو کہہ دیجئے جو تم میرے پاس آئے ہو تم رب کے پاس آ گئے۔ ذاتیں دو ہیں، باتیں دو نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے۔ کیا بات ہے نبی پاک کی۔ وہ بھی آخری بات ہے، ایک دفعہ سارے صرف یہ سوچ کے شکر کرو، اے مالک جو تو نے آنکھیں دی وہ الگ بات ہے، جو تو نے ناک دی وہ الگ بات ہے، ماں باپ کا پیار دیا، بچے دیے، وہ تیری نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ آج میں تیری سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ ہے کہ نہیں نعمت؟ بتاؤ آئی ہے کہ نہیں؟ چاسی ہے سن کر، میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، نہ میرا حسن ایسا، نہ میرا کوئی خاندان ایسا تھا، نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، میں تو بڑا ہوا، میری ماں نے تھپکی دی، چل تو محمدی ہے، چل چل نعتیں پڑھ، چل چل ان کے پیچھے چل۔ بیٹھے بیٹھے نعمت مل گئی۔ یہاں سے وزیر اعلیٰ گزرتی ہے، روک دیتے ہیں، ٹھہر جاؤ، کیوں جی پروٹوکول گزر ہے، پہلے گزر جائے پھر تم جانا۔ قیامت کا دن سوچو، جنت کھل چکی ہوگی، سب کو روک دیا جائے گا، ٹھہر جاؤ، پہلے اس نبی کی امت جائے گی اندر، چلو بھائی آ جاؤ۔
تم درود پڑھتے تھے، آ جاؤ. تم اجتماع میں گئے تھے، ہمیں حکم یہی ہے کہ اس امت کو بہانے سے بخشنا ہے. چلو پیچھے سے آ جاؤ. یہ تو سارے ادھر ہی بیٹھ جائیں نا، سائڈ پر ہو جائیں. یہ تو بالکل سائڈ پر ہو جائے. یہ کون ہے جی؟ یہ رات کو تہجد پڑھنے والے. ادھر ہو جاؤ سر، یہ بالکل الگ ہو جائے. پیچھے سے نکل جاؤ، تم جنت میں جاؤ بھائی. اور جو رہ جائیں گے نبی پاک خود آ جائیں گے، ان کو میں لے جاتا ہوں. مالک تجھ سے بات ہوئی ہے کہ تو شفاعت مجھے دے دے گا، تو مجھے سارے رائٹس دے دے گا. بات ہوئی ہے تجھ سے. تو نے کہا تھا نا راضی کروں گا، تو میں نے کہا تھا میں راضی تب تک نہیں ہوں گا جب تک یہ معاملہ میرے سپرد نہیں ہو جائے گا. تو یہ میرے رہ گئے ہیں، یہ میرے ہی ہیں، یہ میرے ہیں. تو میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. میں نے تو کسی سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھنا آج نا. میں نے ان کو پانی پلانا ہے، پل صراط سے گزارنا ہے، ان کے پلے باری کرنے. میری ڈیوٹی آج یہی ہے. یہ دن میرا ہی ہے نا آج میرا ہی جھنڈا ہے. جو نہیں مانتے تو وہی مجھے دیکھ رہے ہیں آج کون ہے یہ. آج ساروں کو پتہ چل گیا نا اتھارٹی کا. یہ میں کھڑا ہوں ادھر. تو مالک یہ ان کو چھوڑ کے نہیں میں جا سکتا آج. یہ میں نکالوں گا اور اندر ڈالوں گا. بتاؤ اتنا گہرا رشتہ کسی کے ساتھ ہے؟ کون دے؟ یہ وعدے تھے جو صحابہ کرام کو اتنا واری واری کرتے نا. کوئی تو بات تھی نا، کہتے صبح صبح اٹھتے تھے اور سیدھا بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے، اور پہنچ کے یہ بات کہتے تھے یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جانی ہے. یعنی اس کو ایکسیپشنل کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، جنت تو مل ہی جانی ہے. یہ بتائیں آپ کو کہاں دیکھیں گے وہاں؟ یہاں تو صبح اٹھتے ہیں، پہلی خوشبو آپ کی ہے، زیارت آپ کی ہے. اسٹارٹنگ ڈے مارننگ روٹین ہی یہی ہے. آج میں مارننگ روٹین کو پورا بیان کرتا ہوں کہ مارننگ میں موبائل نہیں دیکھنا، ای میل نہیں دیکھنی، جی میل نہیں دیکھنی، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیوی کے ساتھ کوئی منی مارننگ روٹین 5 منٹ کی طے کر لیں. میں سوچتا ہوں صحابہ کی روٹین کیسی ہوتی ہوگی. اٹھ کے زیارت کرو بس. آئے ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کو مسکراتے دیکھو، کوئی بات سیکھ لو. ایک صحابی تھے نبی پاک سے جو سیکھتے تھے نا آگے اپنی بیوی کو سکھایا کرتے تھے ضرور. یہ بھی ایک عادت ہے. نبی پاک سے جو سیکھا نا گھر آ کے بیوی کو سکھایا. نبی پاک نے اس بات کو پسند کیا تھا. تو بڑی بات ہے. کاش یہ پیار اور محبت اور ذوق جس طرح ہم سن رہے ہیں یہ ساری زندگی باقی رہے. اسی حالت میں ہمارا دنیا سے جانا ہو کہ تیرے نام پہ بکا تھا یا رسول اللہ، آپ کے نام پر بکے تھے، اسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں اور اسی حالت میں آخرت میں اٹھائے جائیں. بڑی بات ہوتی ہے. یاد رکھنا، نسبت کی حفاظت کرنا. یہ 2% کے لوگ آ گئے ہیں معاذ اللہ. آج تک اس امت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے نبی کے علم پہ اعتراض کریں. یقین کریں، قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑی اسٹڈی ہے میری، سارا دن رات پڑھتا ہی رہتا ہوں. کوئی بندہ اپنا بالکل فارغ قسم کا لیڈر ہونا، فارغ قسم کا، لیکن اس کو لیڈر مانتا ہے، کم از کم اس کو پڑھا لکھا مانتا ہے. وہ کم از کم کہ یہ پڑھا لکھا ہے. پر یہ تو وہ نبی پاک ہے جن کو جو کچھ ملا رب سے ملا. اور تم نبی پاک کے علم میں بات کرتے ہو، اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ کنجوسی کی ہے. دینے والا رب ہو، لینے والا اس کا حبیب ہو، کنجوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اس کا حبیب ہے جس سے کوئی اور لاڈلا نہیں ہے. کنجوسی کہاں سے ہو گئی مجھے بتاؤ؟ جان بوجھ کے یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہو جبکہ ٹاپک ڈسکسیبل ہے ہی نہیں. کچھ ٹاپک ڈسکسیبل نہیں ہے. ماں کی محبت کیا ڈسکس ہو سکتی ہے؟ آج تک کسی نے اپنی ماں کو آئی لو یو کہا ہو؟ بتاؤ. یا ماں نے آپ کو لو یو کہا ہو؟ میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا مجھے، نہ میں نے اپنی ماں کو کہا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میری زندگی کا ایک پورشن ایسا ہے کہ میری ماں نہ ہوتی تو میں زندہ نہ ہوتا. ماں کا آئی لو یو سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سراپا آئی لو یو ہے. تو نبی پاک کے علم پر بات کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی زبانیں کہاں سے آ گئی تمہاری؟ 2 لفظ عربی کے ٹکا کے بول نہیں سکتے اور کہاں چلے ہو؟ میں تو چاند میں نہیں، چاند سورج کی ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بڑے محدود ہیں، ہمارے پاس یہی 2 چیزیں ہیں بس، ورنہ چاند سورج تو ان کے غلاموں کے غلام ہے. مت دیکھو وہ چیز جس میں نبی پاک کے علم پہ شک ہو، مت بیٹھو اس کے ساتھ جو نبی پاک کے علم پہ شک کرتا ہو. برباد ہو گئی یہ امت انہی حرکتوں کی وجہ سے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ تو میرے فاروق حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کے معاذ اللہ کو ایسی بات کرے نبی پاک کے علم کے بارے میں، اگلے لمحے زندہ کیسے رہے گا وہ؟
میں کہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بندے دنیا میں آئے ہیں نا، کتنے ڈھیر سارے فلاسفر، سائنسدان، آئنسٹائن، نیوٹن، برنارڈ شاء اور مورن کیری، اور کیسے کیسے لوگ ہیں، میں ان کے نام نہیں لے سکتا، تھامس ہارڈی نے لکھا، فلاں نے لکھا، ایسے ایسے حسین آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ جہازوں کی ٹکٹ کرا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ان کے حسن کو دیکھا کرتے تھے. اور ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ آئے کہ ان کی کتابیں دیکھ کے آج پوری سائنس نہیں رہے گی. یہ 4-5 نام ہٹا دینا، سائنس گر جائے گی ساری کی ساری. ساری باتوں کو ایک طرف کرو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے جو آخری بندہ دنیا میں آئے گا نا، یہ اتنا بڑا گروپ بن گیا ہے. اس سارے گروپ کے اندر مجھے بتاؤ سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ مجھے بتاؤ. بتاؤ، اپنے بچوں کو بتا کے جاؤ نا. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اللہ کی عطا سے کیا غوث ہے، اللہ کی عطا سے یہ اللہ کے نیک بندوں کو طاقت ملی. نعرہ غوثیہ انہوں نے لگایا. حضور غوث پاک کے بارے میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضور غوث پاک نے نا ساری عبادتوں کو جانچا تھا، ساری عبادتوں کو پرکھا. تو اینڈ میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب سے افضل عبادت کو کھانا کھلانا دیکھا. تو پھر انہوں نے 11ویں کا آغاز کیا. 11 تاریخ کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ان کے غلام تھے، غالباً مظہر نام تھا ان کا. وہ باہر کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو بلاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے، رہائش بھی دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں ایک سیٹ اپ بنایا کہ ان کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہوا. تو اب عام طور پہ بزرگان دین کا عرس وہ سال بعد ہوتا ہے. تو بڑے کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے. پہاڑوں پر بھی، جنگلوں پر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ایک انعام ہے، بہت بڑی بات ہے. کھانا کھلایا کریں. اور یہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو بھی پڑھے، اللہ کے اولیاء کو بھی پڑھا کرے.